کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے جاتے تھے اور نگاہیں آسمان پر تھیں. 3.5 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام نگاہیں آسمان پر، ہاتھوں کو زمین پر مارتے جاتے تھے اور پورے وجود کی گہرائی سے آہ آہ کہتے جاتے تھے جیسے کسی شدید تکلیف میں ہو. عزیزان گرامی، اگر یہی ایک مصائب کی پہلی کڑی میں آپ تک پہنچا پایا تو آگے کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی. تو امام رضا نے کہا بے نفسی انت، اے میرے لال جواد تجھ پر میری جان قربان ہو جائے. فیما طال فکر، کس فکر میں ہو اے جواد؟ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، زمین پر ہاتھ مار رہے ہو، آہ بلند کر رہے ہو، بظاہر یہ کہ شاید آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب دیا فیما صنع بأم فاطمہ، تو میری ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ ہوا اسے سوچ رہا ہوں. 4 برس کے بھی جب امام ہونا بھی مکمل 4 برس بھی نہ ہوئے ہوں تب بھی وہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے مصائب پر رو رہے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ واللہ لا اخرجنہما، خدا کی قسم میں ان دونوں کو چاہتا ہوں کہ ان کی قبروں سے نکالوں. ثم لأحرقنہما، اس کے بعد ان دونوں کو جلا دوں. یہ امام کے الفاظ ہیں جو برات اسعداء اہل بیت میں کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی کے قائل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا جواب دیں گے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام؟ ابھی 4 برس کے بھی نہیں ہوئے تھے، کہتے کہ میں چاہتا ہوں خدا کی قسم کہ انہیں اپنی قبروں سے نکال دوں اور جلا دوں اور ان کی راکھ ہواؤں میں بہا دوں. جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا اس سے آگے جملہ اور بھی زیادہ سخت ہے، یعنی ایک گہرائی کو بیان کر رہا ہے. امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ بیٹا بہت اچھا کام ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے رونا. آگے بڑھ کے جواب دیا انت اہل للامامہ، کہ بیٹا تم 4 برس کے سن میں اپنی ماں پر ہونے والے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہو، یعنی تم ہی تو امامت کے اہل ہو. بہت گہرائی ہے اس میں. یعنی امام رضا نے اس جملے سے سمجھا دیا کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو فاطمہ زہرا کے مصائب پر آنسو بہائے. امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو سیدہ کونین پر ظلم ڈھانے والوں سے تبرہ اختیار کرے. یہ معمولی عبادت نہیں ہے، امامت کی شرائط میں سے. میں کہتا ہوں کہ اے مولا امام جواد، آپ یقیناً عالم انوار میں تو آپ کا وجود تھا، لیکن بہرحال آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بہت بعد کا زمانہ ہے جب سیدہ کونین پر ظلم ہوا، لیکن آپ 4 برس کے ہیں اور سوچ رہے ہیں اپنی ماں پر ہونے والے مصائب پر، آنسو بہا رہے ہیں. کیفیت اتنی سخت ہے کہ آہ نکل رہی ہے وجود کے اندر سے، زمین پر ہاتھ مار رہے ہیں، آسمانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں، شدت سے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں انہیں قبروں سے نکال سکوں. کیا کیفیت ہوگی جب 6 برس کی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے سامنے جب ماں پر دروازہ گر رہا تھا. ایک طرف دیوار ہے، ایک طرف دروازہ ہے، درمیان میں کیل موجود ہے کہ جو سیدہ کونین پر پیوست ہو چکی ہے. 6 برس کی زینب. امام جواد کو پرسہ دیتے جائیں. دیکھیں مصائب کو تو مجھے یہیں سے شروع کرنا ہے نا. جب امام جواد 4 برس میں رو رہے ہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا پر، تو کیسے ممکن ہے کہ میں بیوی کے مصائب کا ذکر نہ کروں. مصائب امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. اے امام رضا، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ کے فرزند کی شہادت ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ کے پوتے کی شہادت ہے. امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے بابا کی شہادت ہے. میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی جانب سے. لیکن کیا کیفیت تھی اس وقت کہ جب حسن اور حسین کے سامنے ان کی ماں پر ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا. ایک عالم دین کا واقعہ، ایرانی عالم دین کا بیان کرتے ہیں. جیسے ہوتا ہے ہمارے پاس بھی شوہر اور زوجہ آتے ہیں کوئی ریکنسائلیشن کے لیے، تو کہتے ہیں میرے پاس شوہر اور زوجہ ایک آئے اور مرد اور عورت آ کر، تو ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا. تو شوہر ہاتھ اٹھا لیتا تھا. اس نے آ کے بڑی معافی مانگی، کہتا ہے کہ آئندہ مجھ سے یہ غلطی سرزد نہیں ہوگی. تو بیوی نے ایک جملہ کہا جس پر عالم بہت روتے رہے. بیوی نے کہا کہ دیکھیں مولانا، ان سے کہیں کہ اگر کبھی یہ بہت غصے میں آ جائیں، شرعاً جائز بھی نہیں ہے ہاتھ اٹھانا اور اجازت بھی نہیں ہے ہماری، لیکن اگر انہیں یہ کام کرنا بھی ہے تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائیں. میرا سلام ہے ان پر جو پہنچ گئے میرے اس جملے پر، جن کی ثنائیں بلند ہو گئی. سادات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. عالم دین بہت روتے رہے. اور جب اس زوجہ نے پوچھ لیا کہ آپ قبلہ رو کیوں رہے ہیں، کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہاری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ تمہارا اپنا شوہر
بچوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے تم سے برداشت نہیں ہو پاتا، سید کونین پر جب ان ظالموں نے حسن اور حسین کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوگا، زینب 6 برس کی دیکھ رہی تھی، ام کلثوم 5 برس کی دیکھ رہی تھی، فریاد کی ہوگی کوئی ہماری ماں کو بچا۔ اللہ اکبر، خدا کسی غم میں مبتلا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے، امام جواد علیہ السلام کا غم ہے۔ دیکھیں 2 امام ایسے ہیں جنہیں ان کی اپنی بیوی نے زہر دیا، وہ شہید ہوئے۔ ایک امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر رہے تھے، تشت میں آ رہے تھے، ایسا زہر تھا کہ پورا جسم سبز ہو گیا تھا۔ اور ایک امام محمد تقی الجواد علیہ السلام بغداد میں مولا کو زہر دیا، خود اسی ام فضل نے، مولا کی جو بیوی تھی اسی نے زہر دیا اور امام کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو قربت میں امام حسین موجود تھے، قربت میں مولا ابوالفضل عباس موجود تھے، قریب ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا موجود تھیں۔ جب امام محمد تقی کی شہادت ہوئی، بغداد میں امام تنہا تھے، مدینہ میں امام علی النقی علیہ السلام تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام علی النقی علیہ السلام کے پاس موجود تھا مدینہ میں کہ امام نے ایک آہ بھری، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ مولا خیریت تو ہے؟ کہ دیکھ ابھی بغداد میں میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے، کہ مولا اب مدینہ میں ہے، آپ کے بابا بغداد میں ہے، یہ خبر کیسے پہنچی؟ وہ مفہوم روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ملائکہ کے ذریعے سے مجھے خبر پہنچی ہے کہ میرے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے امام علی نقی علیہ السلام، یہ کتنا ادب اور احترام کا طریقہ ہے باپ کی شہادت کی خبر پہنچانے کا۔ کربلا میں بھی ایک بیٹا تھا جسے اپنے باپ کی شہادت کی خبر ملی ہے، لیکن ایسے کہ زمین کربلا پر زلزلہ آ رہا تھا، خیمہ گاہ میں میرا بیمار امام سید الساجدین تھا، کبھی بھی اماں ذرا خیمے کے پردے کو ہٹائیے گا، پردہ ہٹا، سجاد کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے باپ کا سر نوگے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ عزیزوں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کو اور ہمیں رونے رلانے والوں میں شمار فرمائے۔ امام جواد علیہ السلام پر یہی ایک شب ہوتی ہے، یعنی امام کی شہادت کا جو موقع آتا ہے اسی میں گریہ ہوتا ہے، اپنی آوازوں کو آزاد کر سکیں اور جتنا رو سکیں۔ امام جواد تنہا تھے، ایسے تنہا تھے کہ جب امام کو زہر دیا گیا تو امام، باقاعدہ روایت میں ملتا ہے اس طرح سے کہ امام فریاد کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ پیاس سے میرا جگر جل رہا ہے، کوئی مجھے پانی دے۔ اللہ جانے کیا الاتش کی صدائیں تھیں امام کی زبان پر یا نہیں، لیکن میں کہوں گا امام کا چھوٹا سا حجرہ کربلا بن گیا تھا۔ دیکھیں جو محرم کے لیے پرواز چاہتا ہے ابھی وقت ہے، انشاءاللہ سے آہستہ آہستہ اپنے دلوں کو آمادہ کر لیں۔ اور چونکہ امام کی صدائیں بلند ہو رہی تھی تو ام فضل ملعونہ نے ایک کام کیا کہ امام کے حجرے کے باہر کنیزوں کو بٹھا دیا جو تالیاں بجا رہی تھی، جو گانے گا رہی تھی، یعنی حجرے کے اندر فاطمہ کا لال شہید ہو رہا تھا، سے تڑپ رہا تھا، اور باہر ہی عورتیں تالیاں بجا رہی تھی، کہتے ہوئے حیا آتی لیکن گانے گا رہی تھی۔ امام کی شہادت ہو گئی۔ میں نے ایران کے بزرگ علماء سے مصائب میں سنا ہے کہ امام کی شہادت کو چھپانے کے لیے امام کا لاشا گھر کی چھت پر چھوڑ دیا گیا، وہاں پر امام کا لاشا 3 دن تک رکھا رہا۔ میں کہوں گا مولا آپ کا لاشا گھر کی چھت پر 3 دن تک رہا، آپ کے جد حسین کا لاشا 3 دن تک کربلا محلہ کی چلتی ریت پر رہا۔ مولا آپ کا لاشا پامال نہ ہوا، حسین کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ امام کا لاشا پشت بام یعنی چھت پر تھا اور کبوتر جو ہے نا طواف کر رہے تھے امام کے لاشے کا۔ سبحان اللہ، حق یہی ہے امام کے لاشے کا احترام کیا جائے، جانوروں نے بھی احترام کیا۔ لیکن پھر وہی جملہ کہوں، کربلا میں ایک امام کے لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ جب آپ کربلا جائیں، ایک آیت اللہ کا جملہ ہے، میں نے خود سنا ہے ان سے کہ جب کربلا جائیں اور زری کے سامنے کھڑے ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی لاشا ہے جو دفن ہے، سمجھنا میت کے ٹکڑے ہیں، خبر امام حسین علیہ السلام میں دفن ہے۔ بعد میں خبر ہوئی امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا 29 ذی القعدہ، امام کی شہادت کی تاریخ ہے، بظاہر زہر اس سے بھی پہلے دیا گیا تھا، اور سن 220 ہجری امام رخصت ہو گئے۔ خاص طور پر رضوی سادات کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ جو رضوی سادات ہیں در حقیقت تقوی سادات ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن چونکہ امام رضا کے فقط یہی ایک فرزند تھے، انہوں نے رضوی جو تقوی سادات تھے انہوں نے اپنے آپ کو رضوی سادات کہلوانا پسند کیا۔ رضوی سادات کی خدمت میں خاص طور پر تعزیت۔ جب امام کے جنازے کا علم ہو گیا تو امام کا جنازہ اتارا گیا اور جنازوں پر کچھ لوگ پھول ڈال رہے تھے، گویا ایک طرح سے
یعنی ادب احترام کی خاطر امام کے جنازے پر یہ اہتمام کر رہے تھے. میں کہوں گا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جیسے حسین کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں. کہاں پھول رکھنا کسی کے جنازے پر اور کہاں پتھروں کی بارش حسین کے جنازے پر، تیروں کی بارش حسین کے جنازے پر. میں ختم کرنے لگا ہوں مصائب. 3 دن تک جنازہ پڑا رہا گھر ہی میں. پھر اس کے بعد بہرحال تشییع جنازہ ہو گئی. امام علی نقی علیہ السلام معجزے کے ذریعے سے پہنچے، باپ کو غسل و کفن دے دیا. بس جس کا وارث موجود ہو وہ اپنے باپ کے لاشے کو دفنا دیتا ہے. کربلا میں ایک بیمار بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقے خاردار ہے. سجاد نے حسین کا لاش اٹھایا نہ جا سکا، کندھا کون دیتا؟ ارے لاش بے گور و کفن کربلا کی سرزمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ قَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.